یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جنگ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں ناکامی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ 50 تیر انداز جنہیں ایک خاص جگہ پر ٹک کر رہنے کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی کیونکہ مسلمان کامیاب ہو رہے تھے اور مال غنیمت سمیٹ رہے تھے۔ تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ مال کی محبت انسان کے دین کا نقصان کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر خاص طور پر اگر حرام مال ہو تو حرام مال کھانے سے اطاعت کی توفیق کم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی اطاعت اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ سود مت کھاؤ، کیونکہ سود لینا جو ہے، کسی کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا، یہ بخل کا انتہا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ ہم دوسروں پر خرچ کریں، نہ کہ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان سے مال حاصل کریں۔ تو جس کو مال پہ اتنا بخل ہوگا، یعنی وہ مال نہیں کسی کو دینا چاہتا، تو وہ جان کب دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں؟ تو جاہلیت میں 2 طرح کا سود تھا، ایک مفرد تھا اور دوسرا مرکب۔ تو یہاں پر دگنا چگنا سود کھانے یعنی مرکب سود کھانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور مرکب سود یہ ہوتا تھا کہ جب قرض واپس کرنے کی مدت آتی تو مقروض سے کہتے کہ یا تو وہ قرض ادا کرے یا پھر شرح سود میں اضافہ کر دے۔ اگر وہ قرض ادا کر دیتا تو ٹھیک، ورنہ وہ قرض ادا کرنے کی مدت میں اضافہ کر لیتا اور دوسرا قرض کی مقدار میں اضافہ کر دیتا، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے رقم کئی گنا اصل سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ سود ہمارے دین میں اس کا لینا اور دینا دونوں ہی حرام قرار دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے، اور ایک اور روایت میں ہے جن کا کفارہ نہیں ہوتا۔ جس نے جو چیز خیانت کی، قیامت کے دن اسے اس کے ہمراہ لایا جائے گا۔ اور سود کھانے والے کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھایا جائے گا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن مگر جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ سود سے منسلک ہر شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، اس کے کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ سود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی کھلم کھلا اس کا لین دین ہوتا ہے، تو یقیناً وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں۔ سود خور کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب میں بھی دکھائی گئی۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، سمرہ بن جندب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات خواب میں میں نے 2 آدمی دیکھے، وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس میں لے گئے۔ پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر پر آئے۔ وہاں نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا تھا۔ نہر کے کنارے پر کھڑے ہونے والے آدمی کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ نہر کے بیچ والا آدمی آتا اور جیسے ہی وہ چاہتا کہ باہر نکل جائے یعنی نہر سے، تو باہر والا شخص اس کے منہ پر کھینچ کر پتھر مارتا جو اسے وہیں لوٹا دیتا جہاں وہ پہلے تھا۔ اس طرح جب بھی وہ نکلنا چاہتا کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ کر مارتا اور جہاں تھا وہیں پھر لوٹ جاتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ نہر میں تم نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ سود کھانے والا انسان ہے۔ تو یہ ہے آخرت کا انجام، اس لیے ہم سب کو اس سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر عمل کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔
کیونکہ یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. اور یہ آیت پہلے نازل ہوئی سود کی حرمت میں جنگ احد کے دوران، یعنی جو 3 ہجری میں ہوئی ہے، اور پھر سورۃ البقرہ کی آیات جو ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی جس میں قطعی طور پر منع کر دیا گیا. یہاں سود مرکب کھانے سے منع کیا گیا اور وہاں ہر طرح کے سود کھانے سے. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کفار کے لیے ہمیشگی کی آگ ہے. یہاں پر کفار سے مراد صرف وہ نہیں کہ جو اللہ کا انکار کریں، بلکہ اس سے مراد وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کا حکم ماننے سے انکار کریں. جہاں تک کفار کا تعلق ہے تو ان کے لیے جو آگ ہے وہ ہمیشگی کی ہے. اور اس کے علاوہ منافقین، مشرکین، ان سب کے لیے یہی وعدہ ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے. خالدین فیہا ہی حسبہم، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کو کافی ہے. ولعنہم اللہ، اور ان پر اللہ نے لعنت کی ہے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. لیکن جس شخص کے اندر ایمان ہوگا، اگر وہ کسی کبیرہ گناہ میں بھی مبتلا ہوتا ہے تو بالآخر اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب اپنی سزا جب بھگت لے گا تو اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. باقی خلود فی النار صرف ان کے لیے ہے جو کفر، شرک اور نفاق کا ارتکاب کریں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس وقت ایسے لوگ نکال لیے جائیں گے جو جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، پھر انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو اس طرح اگ آئیں گے جس طرح خس و خاشاک کے سیلاب میں دانہ اگ جاتا ہے، یعنی اس میں سے نکل کر دوبارہ ان کو ایک نئی زندگی ملے گی. تو یہاں کافرین سے مراد حکم کا انکار کرنے والے ہو سکتے ہیں. اس سے مراد یعنی سود کھانے سے یا کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے انسان کافر نہیں ہو جاتا. وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی عملی کفر کا انکار کرتا ہے، لیکن وہ اصطلاحی طور پر کفار میں شامل نہیں ہوتا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کیونکہ ان کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے اور نافرمانی کی سزا تو آگ ہے. کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی اللہ کی رحمت پانے کے لیے اطاعت بہت ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. پھر فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں سارعوا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ایک دوسرے کے مقابلے پر، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، جلدی کرو، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے نکلو. کس چیز کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو. یعنی دنیا کے مال و دولت کے پیچھے لگ کر اور دنیا کی دیگر لذتوں کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت تباہ نہ کرو. دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ اور اس کے رسول کی کچھ نافرمانی بھی ہو جائے تو پھر بخشش مانگنے میں دیر نہ لگاؤ، بلکہ بخشش کی طرف جلدی کرو اور جنت کی طرف یعنی جنت کا رستہ اختیار کرو
جسے اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خیر کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں لگانی چاہیے۔ عقبہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عصر مدینہ میں ادا کی، جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں کے کسی حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کی اس تیزی سے گھبرا گئے۔ بہرحال آپ ان کے پاس واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ آپ کی عجلت کی وجہ سے تعجب میں حیران ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے سونے کا ایک ٹکڑا یاد آیا جو ہمارے گھر میں تھا، میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ مبادا وہ مجھے اللہ کی یاد سے روک دے، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یعنی جو ہی نیکی کا خیال آیا تو فوراً جو اس سے کم درجے کا کام تھا اس کو چھوڑ کر پہلے وہ کیا جو زیادہ بڑا کام تھا، یعنی زیادہ بڑی نیکی والا کام تھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے اور رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، رب کی طرف پلٹنا چاہیے اور حسرت سے پہلے پہلے عمل کر لینا چاہیے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سورۃ الزمر کی آیات ہیں، بہت ہی خوبصورت۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی جب پکڑے گئے ایک دفعہ تو پھر نہیں چھوٹ سکو گے۔ اور سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو۔ یعنی تم سوچتے بھی نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ تمہاری پکڑ ہو جائے۔ اور یہی سب سے زیادہ ڈرانے والی بات ہے کہ انسان غلط کام کر کے بھی مطمئن رہے اور توبہ استغفار نہ کرے اور یہ سمجھے کہ سب اچھا ہے اور اچانک ایسی صورت پیش آ جائے۔ تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا، یعنی دین کو کبھی سیریس لیا ہی نہیں تھا۔ یا کہے کہ اگر واقعی اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہوتا۔ یا کہے جب وہ عذاب دیکھے کاش واقعی میرے لیے ایک بار لوٹنا ہوتا تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی وہاں جا کر انسان یہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں واپس جانے کا موقع ملے اور پھر وہ نیکی کے کام کر کے آئے۔ اس لیے آج جو زندگی ہمیں ملی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ معلوم نہیں کل کیسا دن آئے اور ہمیں نیکی کے کاموں کا موقع ملے بھی یا نہیں۔ اور یہاں پر یہ جو کہا گیا نا سارعوا، یعنی یہ بہت ہی معنی خیز لفظ ہے کہ جس میں دوڑنے اور جلد فیصلہ کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت نیکی کے کاموں میں لگا دینا چاہیے، کیونکہ دنیا دوڑنے کی جگہ ہے اور آخرت میں اس دوڑ کا انجام ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ آج دنیا میں ایک میدان لگا ہوا ہے جس میں سب کی دوڑ ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس دوڑ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کہاں نکلتا ہے۔ یہاں دنیا میں تو نہیں نکلتا لیکن آخرت میں نکلے گا۔ تو کوئی شخص دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے اور کوئی شخص آخرت کی طرف دوڑ رہا ہے۔ تو کامیاب وہ ہے جو آخرت کے لیے دوڑنے والا ہو، نیکی کے کام میں جلدی کرنے والا ہو، اور پھر جنت کی طرف، جنت منزل مقصود ہو۔ جنت کیا ہے؟ ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی ہی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کی مسافت، یعنی اتنی بڑی جنت ہے۔ اور جنت پر ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس میں جتنی اللہ عز و جل چاہے گا زائد جگہ بچ جائے گی۔ یعنی پہلے دروازے پہ رش ہوگا، پھر اندر چلے جائیں گے تو ارضها السماوات والارض، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا کرے گا
اور جنت کے باقی حصے کو بھی آباد کر دے گا۔ اسی طرح جنت کے خیموں کی وسعت کے بارے میں بھی آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کا خیمہ خولدار موتی کا ہوگا، 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا ہوگا، اس کے 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے، یعنی انٹرنسز یا جو ونڈوز ہوتی ہیں، اور انتہائی خوبصورت ہوگا۔ لیکن یہ جنت کس کے لیے ہے؟ یہ جنت اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے ہے کہ جو اس کی طرف دوڑتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، متقین کے لیے ہے۔